اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو بہت ہی سبق آموز اور عبرتناک ہے۔ یقین مانیں جب بھی آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے تو آپ اس واقعے اس سٹوری کو ذہن میں لائیے گا کہ شیطان کس طرح ٹریپ کرتا ہے، شیطان کس طرح گمراہ اور حملہ کرتا ہے ایک عام بندے پہ اور ایک زاہد اور متقی اور عابد بندے پہ۔ تو ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کا نام تھا بارسیسا۔ وہ بہت ہی نیک پرہیزگار اور گریٹ ورشپ مین تھا، بڑا عبادت گزار عابد زاہد بندہ تھا۔ تو وہیں تین بھائی اور بھی رہتے تھے، ان کی ایک بہن تھی۔ تو ان تین بھائیوں نے کہیں سلسلے میں باہر جانا تھا، تجارت کے یا کام کے یا واللہ علم مطلب جہاد کے باہر جانا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کو اب ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، تو اس کی رسپانسبلٹی ہم بارسیسا کو سونپ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے کافی چرچے تھے کہ نیک شریف بندہ ہے، ٹرسٹ فل مین ہے۔ تو ایک عام بندہ بھی مطلب سوچتا ہے کہ کوئی مطلب امانت سونپی جائے تو کسی شریف اور ٹرسٹ فل مین کو سونپی جائے۔ تو ان تین بھائیوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی بہن اس کو سونپ جاتے ہیں، واپسی پہ ہم لے لیں گے۔ انہوں نے بطور امانت اپنی بہن کو وہاں اس کے سپرد کر دیا۔ بارسیسا نے بھی رسپانسبلٹی لے لی۔ آہستہ آہستہ وقت چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، وہ ضرورت کے تحت آتا جاتا، اس لڑکی کے گھر میں جیسے بھی کھانا سرو کرتا آ جاتا، جو بھی ضرورت کے تحت۔ وقت چلتا گیا، اچانک شیاطین نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، شیاطین نے ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، حملے کرنے وسوسے آنے شروع کر دی۔ نیگیٹو تھنکنگ تھاٹس بارسیسا کو تنگ کرنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اندر چلا گیا، پہلے دروازے پہ نوک کر کے کھانا دیتا یا جو بھی چیز دیتا دروازے پہ نوک کر کے آ جاتا، لیکن آہستہ آہستہ فرینکنس بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ وہ آگے جاتا، اس کے کمرے میں جاتا، گھر میں جاتا، ضرورت سے زیادہ اس کے قریب ہونے لگا۔ اللہ معاف کرے، مطلب پھر وہ ایسی فرینکنس بڑھ گئی کہ فزیکل ریلیشن آ گیا۔ ٹل ایٹ دی اینڈ انہوں نے زنا کیا۔ جب زنا ہو گیا، اللہ معاف کرے، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب بارسیسا نے سوچا کہ میرا تو اچھا خاصا امیج ہے، میں کیا کروں؟ تو شیطان نے پھر اس کو کوئی نہ کوئی نیا وسوسہ ڈالا۔ آخر شیطان ہے، جس حد تک بھی گمراہ کر سکتا ہے اس نے کرنا تھا۔ ایک گناہ کرا دیا، گناہ پہ گناہ کروا رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس لڑکی کی وجہ سے تیرا امیج خراب ہو جائے گا، تیری اچھی خاصی عزت ہے، ریپوٹیشن ہے، تیری شہرت ہے، ضائع ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو اس کا حل یہ ہے، اب تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس لڑکی کو بھی ختم کر دے۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے لڑکی کا قتل کر دیا۔ لڑکی کا قتل کر دیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں اب اس کو کیا کروں، کہاں چھپاؤں، میرا اتنا امیج ہے۔ وہ پھنستا ہی گیا پھنستا ہی گیا، چلتا اندر گمراہ ہوتا گیا۔ اس نے آخر ایک گڑھا کھودا، اس میں لڑکی کو جیسے تیسے کر کے نہ چھپا دیا۔ اس کے تین بھائی آ گئے واپس لڑکی کے، انہوں نے پوچھا کہ ہماری بہن کہاں ہے؟ تو معصوم سی شکل بنا کے نا کہتا مجھے نہیں پتا نا، مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں باہر گئی تھی واپس نہیں آئی، یا مطلب کوئی بھی بہانہ جھوٹ موٹ بول رہا۔ انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ آخر نیک بندہ ہے، سچ بول رہا ہوگا، اس کو کیا ضرورت جھوٹ بولنے کی۔ خیر چپ ہو گئی۔ اب شیاطین کی یہاں پہ چالاکی دیکھی، شیاطین نے پہلے بارسیسا کو گمراہ کیا، پھر نیگیٹو تھنکنگ تھاٹس آئیں ان لڑکی کے بھائیوں کو، اس لڑکی کے بھائیوں کو شیطان نے اب ٹریپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس گیا، اس کے خواب میں آئے یا جیسے بھی آئے، اس کو بتایا کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس نے آپ کی بہن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کا نیگیٹو بیہیویئر تھا، تو آپ نا فلاں فلاں جگہ پہ جائے، آپ کی بہن وہاں آپ کو مل جائے گی نا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، گئے، گڑھا کھودا، ڈیڈ باڈی مل گئی۔ تو ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے غلط کام کیا تھا، مارا بھی تھا۔ تو اب کیا، عدالت لگی، عدالت میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس کو سزائے موت ہے۔ اب جب سزائے موت آ گئی، سنا دی گئی، تو ابھی بھی شیطان نے یہاں پہ بس نہیں کی، ابھی بھی گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب ٹل ایٹ دی اینڈ اس نے کہا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، تو مجھے سجدہ کر دے۔ شرک کروانا تھا نا، چھوٹے موٹے گناہ تو وہ شیطان کرواتا ہی ہے، اصل مقصد اس کا شرک تھا۔ بارسیسا کو اور کچھ نہیں، موت جب سامنے دیکھی تو کر دیا سجدہ بھی، شیاطین کو سجدہ کر دیا۔ جب بس سجدہ کیا تو شیاطین نے کیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ شیاطین تو بھاگ گئے۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے کہ وقت پہ دغا دے جاتا ہے، دھوکہ دے جاتا ہے۔ خیر شیطان نکل گیا، تو بارسیسا کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس ساری سٹوری اور اس سارے کا مطلب اور مقصد صرف یہی تھا کہ شیطان ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے، شیطان ہمیں کیسے
ٹریپ کرتا ہے، ہم سمجھیں کہ شیطان ہمیں کہاں پہ تنگ کر رہا ہے، کہاں پہ اپنے جال میں، اپنے چنگل میں پھنسا رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کی چالوں سے بچنا چاہیے اور اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، پروٹیکشن میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں، خود دیکھیں کہ ایک نیک اور زاہد بندے کو اس نے کیسے پھنسا دیا، تو ایک عام بندہ، آپ اور ہم جیسے گناہ گار بندوں کو تو وہ کیسے منٹوں میں کر سکتا ہے۔ تو بس اللہ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اس شیطان مردود سے پناہ دے۔ تو بس دعائیں، ذکر اذکار اور اللہ پہ ٹرسٹ رکھے، یقین مانے جو اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا وہ محفوظ رہ جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔